الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ایمان والوں کی بہت ساری صفات گنوائی، کافروں کی بھی گنوائی اور منافقین کی بھی گنوائی، تاکہ ہمیں پہچاننے میں کوئی غلطی نہ ہو اور دنیا میں ہم اسیسمنٹ کر لیں اپنے بارے میں بھی کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، ہمارے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. سورہ المؤمنون، سورہ الفرقان، پھر مکی صورت یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ المزمل، المدثر، ان تمام میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی. اور مومن جو ہے یہ اس میں صفت ہے، امن دینے والا، جیسے مسلم جو ہے اس میں صفت ہے، یعنی سر تسلیم خم کرنے والا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فلما اسلم یسلم ہوگا جب دونوں نے، ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ اسلم، اس نے اسلام قبول کر لیے، تو ظاہر ہے دونوں نبی ہیں، تو یہاں اسلمہ تثنیہ کا صیغہ آیا ہے، یعنی دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں نے مسلمانی ثابت کر دی، یعنی سر تسلیم خم کر دیا. بیٹا ذبح ہونے پر تیار ہو گیا اور باپ ذبح کرنے پر تیار ہو گیا. یہ ہے اسلام، سر تسلیم خم کرنا، سرنڈر کر دینا، اللہ سے مزاحمت نہ کرنا، کوئی جھگڑا نہ کرنا، کیا کیوں کا سوال نہ رکھنا، بالکل اللہ کے سامنے جیسے ہمارا وجود ہے ہی نہیں، کہ لم تکن، گویا کہ تو ہے ہی نہیں. اللہ اور ہمارے درمیان اصل جو پردہ ہے، دیکھیں ہماری چھوٹی سی پتلی ہے، ذرا سی بند ہو جائے تو اتنا بڑا کیٹو جو ہے پہاڑ بھی غائب ہو جاتا. یہ صرف انا ہے، چھوٹی سی انا، محدود انا، چند روزہ انا، اس کے بعد اس نے پھر مٹی بن جانا ہے. جو ہی یہ روح اور جسم الگ ہوتے ہیں، جیسے ہائیڈروجن اور آکسیجن ملتے ہیں تو ایک تیسری چیز وجود میں آ جاتی ہے اور وہ ہے پانی. اسی طریقے سے جب یہ روح اور بدن آپس میں ملتے ہیں تو ایک تیسری چیز پیدا ہوتی جس کو انا کہتے ہیں، ہونے کا شعور. بقدر پیمانہ تخیل، ذوق ہر آدمی میں ہے خودی کا. کالے سے کالا بندہ، بدصورت سے بدصورت بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے بدصورت، اس سے پوچھیں وہ کیا ہے. اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے اللہ پاک نے کہ جو اس کو سنوار کے دکھاتی ہے اپنا آپ. اور ہماری جو ایج
زیادہ ہوتی ہے، چہرہ لٹکتا ہے، اس میں تغیر و تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. عموماً داڑھی کے اندر ہو تو وہ تبدیلیاں چھپی رہتی ہیں، آدھی چھپی رہتی ہیں، اتنا زیادہ تغیر محسوس نہیں ہوتا. تو اس تغیر کے ساتھ وہ ہمیں اپنا آپ خوبصورت ہوتے ہو دکھاتا رہتا ہے. وہ خاص سائنس والوں نے لکھا ہوا اس کے بارے میں، سغدود کے بارے میں، کہ جو آپ کو مزین کر کے دکھاتا تم بڑے خوبصورت ہو، تم اب بہت خوبصورت. جوانی میں تو تم ایویں ہی تھے، لنگور سے نظر آتے تھے، اب تمہارے اندر وجاہت اور وقار آ گیا. تمہیں کہیں بھی وہ پلے سے جانے نہیں دیتا کہ اب تم بدصورت ہو. یہ ہے ذوق. بقدر پیمانہ تخیل ذوق ہر آدمی میں ہے خودی کا، گر نہ ہو یہ فریب ہستی تو دم نکل جائے آدمی کا، بندہ مر جائے، جینا بہت مشکل ہو جائے اس کے ساتھ. یہ گولی اس کو ملتی رہتی ہے تب جا کے وہ رہتا. تو اللہ پاک نے مومنوں کی صفات بیان، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو نماز میں مٹا دیا. خشع، اونٹ کی آخری ہڈی بھی گل جائے تو وہ خشع ہے. رب کے سامنے آ کے جیسے مکھن پگھلتا ہے تو اس میں سے لسی الگ ہوتی اور خالص گھی الگ ہوتا ہے. انسان پگھلتا ہے رب کے سامنے آ کے تو اس کے کھوٹ نکلتے، ہم پگھلتے ہی نہیں. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا تقشعر منہ جلود الذین آمنوا. کانپ جاتی ہیں ان کی جلدیں، ثم تلین جلودہم، پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی جلد، وہ سارا خناس نکل جاتا. لیکن ہمارا نہیں نکلتا، اس لیے کہ ہم پگھلتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس کے سامنے آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں. تو یہاں بیان کی گئی صفات اللہ پاک کی، اللہ پاک نے مومن کی بیان کی. یوفون بالنذر، جو نظر کر لیتے ہیں، جو وعدہ کر لیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. اور منافق کی 3 نشانیاں گنوائیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اذا تمہیں خانہ، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اذا خاصم فجر، کسی سے ذرا سی بھی مخاصمت ہو جائے تو پھٹ پڑے، پھر کوئی حد نہ رکھے. پیچھے ہوتا نا بندہ منہ دکھانے کے قابل پھر بھی رہتا، کوئی حد نہ رہے. تو مومن کے بارے میں فرمایا کہ یہ وعدہ پورا کرتا ہے. لا دین لمن لا عہد لہ، جس بندے کے عہد کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا دین کوئی نہیں. اس لیے کہ دین نام ہے اللہ اور رسول سے عہد و پیمان کا. لا الہ الا اللہ ایک بہت بڑا عہد ہے جس کی ابتدا لا سے کی گئی ہے. یعنی ہر چیز کی نفی کرنی ہے، وہ الہ تخیل کا ہو یا پتھر کا ہو یا گوشت پوست کا ہو، اس کی نفی کرنی. اس میں اپنی ذات کی نفی بھی موجود ہے، میں بھی ایک بت ہوں. فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی. یہ کسی شاعر نے کہا کہ نفس ما ہم کم ترز فرعون نیست، یہ میرا نفس بھی کوئی فرعون سے کم نہیں ہے. نفس ما ہم کم ترز فرعون نیست لیکن ایرعون نیست. اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، حکومت تھی، فوج تھی، اس نے ملک پر اعلان خدائی کیا تھا. یہ مسکین سا فرعون ہے، اس نے اس 6 فٹ کے اوپر جو ہے وہ دعوی خدائی کیا ہوا کہ نہیں، میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر. اس کی بھی لا کرنی. اس تکیے دار فقیر نو جو قابض ہے، اس تکیہ وہیں کہتے ہیں جب بندہ ایک بیٹھ جاتا ہے جم کر، یہ نفس قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے. روح الگ چیز ہے، بدن الگ چیز ہے، دونوں کے ملاپ سے انا پیدا ہوئی اور اس نے قبضہ کر لیا دونوں پر.
روح کو بھی غلام بنا لیا. کتنی باصلاحیت چیز ہے. بدن کو ٹولز کے طور پر استعمال کرتا ہے. تو کہا کہ اس تکیے دار فقیر نو شالا لا دا ناگ لڑے. یہ لا جو ہے کلمے کی، یہ ناگ کی طرح اس انا کو لڑے، اس کو مارے، جگہ خالی کرے تو خدا اندر. اللہ پاک نے سورہ سبا میں ملکہ بلقیس کا قول کوٹ کیا اور پھر اس کی تائید کی ہے. اس نے شورا بلائی، ان سے پوچھا کہ اس طرح خط آیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. میرے سامنے سرکشی نہ کرنا اور سرنڈر کر کے میرے سامنے پیش ہو. قالت یا ایھا الملأ افتونی، فتوا دو، مشورہ دو، فی امری، میرے اس معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں نے آج تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جب تک کہ تم کوئی مشورہ نہ دو. یہ ہے شورا، یہ ہے جمہوریت. ہمارے یہاں سال سال نہیں جاتے پارلیمنٹ. آپ کہتے ہیں عورت حکمران ہو گئی تو تباہ ہو جائے گی قوم. نہیں، اس نے نہیں ہونے دی، فرعون نے تباہ کی ہے. یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، اپنی پوری قوم کے آگے آگے چلے گا، مقدم ہوتا رینک کے فوج میں، قوم کے آگے چلے گا اور انہیں آگ میں لے جائے گا. ملکہ بلقیس تو بچا کے لے گئی، حکومت بھی اور اپنے لوگ بھی. تو اس نے کہا مشورہ دو. اب جو شورا تھی وہ یمنی تھے، بڑی مارشل قوم ہے. ان کا نہیں جی ہم تو لڑیں گے. قالوا نحن اولو قوت واولو باس شدید، اسلحہ بھی ڈھیر ہے ہمارے پاس، لڑنا بھی ہم جانتے ہیں. انہوں نے سگنل دیا کہ لڑ جاؤ، ٹکرا جاؤ، دیکھتے ہیں کون ہے سلیمان. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، معاملہ تیرے ہاتھ میں، آپ دیکھ لیں جو بھی فیصلہ کرنا آپ نے. اس وقت اس نے وہ جملہ کہا جسے قرآن نے کوٹ کر کے اور اللہ نے تائید کر کے قیامت تک کے لیے اس عورت کی دانش مندی پر مور لگا دی. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، نہیں کوئی کھچ مذاق نہیں ہے. بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، اس کو تل پٹ کر کے رکھ دیتے. احمد شاہ ابدالی داخل ہوا، اس نے کیا کیا دلی کا حال. اور یزید کی فوجیں مکہ اور مدینے میں داخل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا وہاں. اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے اور فوج فوج ہوتی ہے. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اور کیا کیا، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، جو ٹاپ موسٹ لوگ ہوتے ہیں، ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے اس حکومت کی، اس ملک کی، ان کو ذلیل ترین بنا کے رکھ دیتے. ٹاپ 10 جو موسٹ وانٹڈ ہوتے ہیں وہ اس ملک کا صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر داخلہ ہوتا ہے، وزیر دفاع ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. چھابڑی والے کو کوئی نہیں پوچھتا. دیکھیے آپ نے اس عورت کی حکمت. اور اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، واقعی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اس نے کہا ہے. جب بادشاہ بستی میں داخل ہوتے ہیں تو عزیز ذلیل ہو جاتے ہیں، جو اہم ہوتے ہیں غیر اہم ہو جاتے ہیں. جب اللہ کسی دل میں داخل ہوتا ہے، اگر داخل ہو، ہم نے تو حلق میں ہی پھنسا کے رکھ لیا. تھوڑا سا سفر ہے 60 سال میں بھی پورا نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ اندر چلا جائے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ جب دلوں میں داخل ہوتا ہے تو کچھ اور ہو جاتا ہے. جب بادشاہ، آپ دیکھتے ہیں جب فلائٹیں بہت اڑ جاتی ہیں نا تو پھر وہ جو ٹرمینل پہ لگا ہوتا ہے وہ فلائٹوں کا شیڈول، اس میں ٹھک 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 کر کے تبدیل ہوتا ہے. جو ہی اللہ داخل ہوتا ہے وہ ٹھک 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 شروع ہو جاتی ہے، اور جو زیادہ ترجیحات تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو تھوڑی دیر پہلے قیمتی ترین چیز تھی وہ ذلیل ترین چیز ہو جاتی. 2 آیتیں پہلے وہ جادوگر کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کو اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، مائی باپ ہمیں بھی کچھ ملے گا اگر ہم غالب آ گئے. آپ کی تو جیت ہو جائے گی.
اور ہم اسی طرح منہ اٹھا کے چلے جائیں گے، ہمیں بھی کچھ ملے گا؟ قال نعم، اس نے کہا کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، مال تو مال ملے گا، تمہیں عہدہ بھی دوں گا میں اپنا، قریبی مشیر بنا لوں گا تمہیں اپنا۔ ایک سجدہ کیے، صرف ایک سجدہ۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وَہارون۔ چونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، انہوں نے کہا غلط فہمی نہ ہو جائے بیچارے کو، نے کھیڑ دیا رب موسیٰ وہارون۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، اور اب بھی فیصلہ ڈکلیئر نہیں ہوا تھا کہ کون جیتا کون ہارا ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینۃ لتخرجوا منها آلا، یہ نورا کشتی تھی، تم پہلے یہ بھی جادوگر ہے، تم بھی جنگل میں آپس میں ملے ہوئے تھے، وہاں تم طے کر کے آئے تھے، کوئی لندن پلان تھا، یہ تم پہلے طے کر کے آئے تھے کہ یہ جیت جائے گا اور تم ایمان لے آؤ گے۔ ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینۃ لتخرجوا منها آلا، تم میرا تختہ الٹنا چاہتے، اس نے بات ہی دوسری چھیڑ۔ فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، میں تمہارے آمنے سامنے کے ہاتھ کاٹوں گا، میں تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ سولی دے دوں گا، تم تھوڑی تھوڑی جان تمہاری نکلے گی اور قطرہ قطرہ خون تمہارا نکلے گا، اور کتنے دنوں میں تمہاری جان جائے گی، تمہیں پتہ چلے گا کہ موسیٰ کے خدا کا زیادہ عذاب دردناک ہے یا میرا عذاب ہے۔ اور وہ لالچی جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے رالیں ٹپکا رہے تھے کہ ہمیں ملے گا، وہ کہتے ہیں فقد ما انت قاد، کر لے جو تو نے کرنا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا نا۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم تو رب کے پاس جا ہی رہے ہیں، بھائی زندگی نے ختم ہی ہونا تھا، رب کے نام پر ختم ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے، اسی کے کام آ جائے۔ یہ تبدیلی ایک سجدہ لے کر آیا ہے، ایک کلمہ لے کر آیا ہے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ نہ جمعے سنے، نہ جماعتوں میں نمازیں پڑھی، نہ سے روزہ، نہ چلا، نہ 1.5 سال، نہ گھر کی تعلیم، نہ مسجد کی تعلیم، ایک کلمہ ٹھیک جگہ جا کے فکس ہوا ہے، دنیا ہی بدل گئی ان کی۔ تو یہ ہے اس عورت کی دانش، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں نے لکھا ہے فیس بک پہ، اس پہ عورت کی، اس میں اس نے کہا ایسا کھیل نہیں ہے، میں بندے بھیج رہی ہوں، وہ واپس آ کے رپورٹ کریں گے، پھر دیکھتی ہوں، بندہ گیا، اس نے جا کے واپس آ کے لے کر آئے ہدیے شدیے۔ سلیمان السلام نے کہا کہ یہ اٹھا کے لے جاؤ ہدیے، تم، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں آ رہا ہوں بس۔ انہوں نے جا کے بتایا جی تو اس کو دولت کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پھر وہ خود آئی ہے، اس پہ نہیں چھوڑا، خود آئی، خود آ کے اس نے صورتحال دیکھی، خود بھی مسلمان ہوئی ہے، اپنی قوم کو بھی مسلمان کیا ہے، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ شادی کی ہے مسلمان ہو کر، سلیمان علیہ السلام نے اس کو، اس کی ریاست اس کو واپس کر دی، زندگی بھر وہ یمن کی ملکہ رہی ہے، اس کی ریاست چھینی نہیں، کہا جا جا کے حکومت کر۔ تو لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد کا پکا نہیں اس کا دین کوئی نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عہد ہے، یہ سودا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ کلمہ سودا ہے، ہم نے اللہ کو دے دیا ہے اپنی جان بھی اور جو ہمارا مال ہے وہ بھی، اور وہ رسول کے قدموں میں رکھ دیا ہے، جیسے چاہیں وہ اس کو خرچ کر۔ مومن کا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کو نبی اپنی جان سے پہلے ہیں، وہ اپنی بعد میں سوچتے ہیں، نبی کی پہلے سوچتے ہیں۔ تو یوفون بالنذر، عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب نظم میں جڑتے ہیں نا، تربیت گاہیں ہوتی ہیں تو دروس ہوتے ہیں بار بار، تو ہم ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں کہ ایک بندے کو ایک ٹائم دیا ہے تو اس ٹائم پہ پہنچنا ہے، بھائی میں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو بزنس مین طبقہ ہوتا ہے وہ اس معاملے میں بالکل کیئر لیس ہوتا ہے، یعنی جانا ہے الین، ابھی بنیاس پہنچیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ بس میں جناب علی وہ خزنہ کراس کر آیا ہوں، اور ان کے نزدیک یہ کوئی بات نہیں،
تاکہ اگلا ذرا تسلی سے بیٹھا. وعدہ سوچ کے کرنا چاہیے. سوچ کے وہی کرتے ہیں جنہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے. جنہوں نے پورا نہیں کرنا ہوتا وعدہ کرنے میں ان کا لگتا بھی کیا. بھئی ریٹ وہی کرتا نا دکان پہ جا کے جس نے پیسے دینے ہوتے ہیں. جس نے بھاگ جانا ہے پیسے دیے بغیر وہ تو کہے گا جتنا مرضی ہے مہنگا دے, میں نے کون سے پیسے دینے. ہوتا ہے لوگ جب دکانوں سے ادھار لیتے رہتے ہیں, جب یہاں سے چھٹی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے, نوکری ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر خریداری شروع کرتے ہیں. اس بیچارے کو تو پتہ نہیں ہے, تو یہ پھر لیتے رہتے اور بعد میں اس کو پتہ چلتا کہ چلے گئے. لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ. اور جو امانت دار نہیں اس کا ایمان کوئی نہیں. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو ایمان کے عوض عطا کی گئی ہیں. آپ کو بیوی ملی ہے تو اللہ کے نام پر ملی ہے, امانت ہے. بدماشی نہیں کرنی, ظلم نہیں کرنا, امانت کو امانت کے طور پر دیکھنا ہے اور اللہ کی حدود و قیود کے مطابق استعمال کرنا. یہ آج کمزور ہے, شاید اس کا باپ نہ ہو, اس کے بھائی نہ ہوں تو اپنے گھر والے ہوں. آپ کو پتہ ہے پھر بھابیاں گھر میں تو نہیں آنے دیتی, بیچاری مجبور ہے. لیکن قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا مقدمہ قیامت کے دن خدا خود لے کر آئے گا. آپ بتائیے, خدا خود استغاثہ عورت کی طرف سے لے کے آئے گا, اس لیے کہ اس کی گارنٹی پر دی گئی تھی. اس کا باپ اٹھ کے کہے گا اللہ تیرے نام پر دی تھی, میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, تو انصاف کر. کہاں جائے گا بندہ؟ یہ جتنی چیزیں ہمیں دی گئی ہیں, یہ آنکھیں, یہ صلاحیتیں, یہ بولنا, یہ سننا, یہ مال, دولت, اولاد, یہ سب امانت, سب یہ امتحان کے لیے دی گئی. جس طرح ہم دفتر میں جاتے ہیں تو ہمیں کچھ اسٹیشنری دی جاتی ہے, کچھ چیزیں ہمیں دی جاتی ہیں, اور جب ہم چھوڑتے ہیں تو ہم سے حساب کر کے وہ لے لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم آئے تھے تو کچھ لے کر نہیں آئے تھے, اس نے سب کچھ دے دیا. اور ایک وقت ہوگا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا, خالی ہاتھ جانا ہم. تو وہ کہاں ہو؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں نہ خرچو, جبکہ یہ ساری زمین و آسمان اللہ کی میراث ہے. ایک دن اسی کے پاس رہ جانی ہے, تم میں سے کوئی بھی نہیں ہونا. انسان سارے ختم ہو جانے, سونے چاندی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہونے, سوائے اللہ کے کوئی وارث نہیں ہونا. تم اس میں سے اپنی قبر ٹھنڈی کیوں نہیں کر لیتے؟ برف تو پگھل رہی ہے نا, تو اس کو پانی میں گھما کے پانی ٹھنڈا کر لو, ورنہ وہ خود اکیلے بھی پڑی ختم ہو جائے گی. یہ زندگی برف کی طرح ہے, نفع میں استعمال نہیں کرو گے تو نقصان میں خود استعمال ہو جائے گی. زمین پہ فصل نہیں بوؤ گے, یقین کرو جڑی بوٹیاں بغیر محنت کے پیدا ہو جائیں گی. وہاں پہ بیج ڈالنے کی ضرورت نہیں, وہ بیج موجود ہے اس کے اندر. بیج شر کا ہماری اس مٹی کے اندر موجود ہے, یہ اسی زمین میں سے اٹھائی گئی ہے. ساری جڑی بوٹیاں موجود ہیں. محنت نہیں کرو گے, تزکیہ نہیں کرو گے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, نبی ان پر اللہ کی آیات پڑھ کے ان کی گوڈی کرتا ہے, نقصان دہ عادتیں ختم کرتا ہے, جڑی بوٹیاں ختم کرتا ہے, ان میں سے ان کا تزکیہ کرتا ہے. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. چور ڈاکو پکڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور قیامت تک کے لیے ان ستارے بنا کر چھوڑ گئے. آسمان سے نہیں اتار کے لائے ان کو کہ بندہ کہ جی بڑے پاک نیک تھے. نہیں, ان میں سے کتنے تھے جنہوں نے حضور پر تشدد بھی کیا, حضور کے قتل کی بھی نیت کی, حضور کو نماز نہیں پڑھنے دی, بیت اللہ کی چابی نہیں پکڑائی. مسلمان ہو گئے. مسلمان ایسے بنے کہ اسوا بن گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اصل میں اس میں بندہ پگھل جاتا. اور پھر وہ تزکیہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ان کا, تو آپ نے انہیں ابن سودا کہہ دیا. حبشی تھے, کالی کلوٹی کے بیٹے.
تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے انہوں نے آج کالی کا بیٹا کہا، حبشن کا بیٹا کہا۔ آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا انک امرؤن، اے ابو ذر تو وہ بندہ ہے فیہ الجاہلیہ جس میں ابھی جاہلیت باقی ہے، اوپر سے ترنڈی گئی ہے، جڑ موجود ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی نکالتا ہوں، میں ابھی نکالتا ہوں۔ زمین پر لیٹے بلال کا پاؤں پکڑا کر رکھ اس گردن پر، اس کو پتا چلے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے معاف کیا، انہوں نے کہا نہیں تو نے معاف نہیں کیا، میں نے یہ نکالنا، یہ جاہلیت نکالنی ہے، میری گردن پہ پاؤں رکھ، قیامت کے دن رکھے گا، آج رکھ، تاکہ پتا چلے اس کو کہ نسب کا تانا کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ تزکیہ کیا ان کا۔ تو یہ ساری چیزیں امانت ہیں، ایک دن ہم سے لے لی جائیں گی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ان کا حساب لیا جائے گا۔ یہاں تو آپس میں بانٹ لی نا انہوں نے، پچھلوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا بیچارہ ہے وہ بندہ کہ اکٹھا اس نے کیا ہے، کھائیں گے پچھلے اور حساب یہ دے گا۔ بتائیے آپ، کھائیں گے پچھلے، فائدہ بھی نہیں اٹھایا اس نے۔ تو ان سب چیزوں کو امانت کے طور پر استعمال کریں، ذہن میں رکھیں کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا میں کر رہا ہوں یا اللہ کو ناراض کر کے کر رہا ہوں۔ اگر کہا نا بیوی کو لقمہ بھی رب کی رضا کی خاطر کھلانا صدقہ ہے، مسکرا کر بات کرنا صدقہ ہے، الکلمۃ الطیبہ تو صدقہ، اچھی بات کسی سے کرنا، اچھے طریقے سے کرنا، یہ بھی صدقہ۔ وہ اتنے فقیر ہو گئے ہم، بات بھی انسانوں کی طرح ہم کسی سے نہیں کر سکتے۔ آپ فیس بک پہ جائیے، ذرا سا تنازع ہوگا، سب سے زیادہ بدتمیزی کرنے والے وہ ہوں گے جن کے نام کے ساتھ مولانا، مفتی اور فلاں تھانوی اور فلاں جناب علی اشرفی ساتھ لکھا ہوگا، پتا ہوگا کہ یہ کسی مدرسے کا فارغ ہے، پتہ نہیں گالیاں نکالنے میں فارغ، ذرا صبر نہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما، اور اس دن سے ڈرتے ہیں، کان شرہ مستطیرا، جس کی شر ختم نہیں ہوگی، مستطیرا پھیلی ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ جس کو اس دن اس طرف کا پروانہ مل گیا، بائیں طرف والا، اس کا حال کیا ہوگا؟ وہاں کوئی خیر ہے؟ یعنی ایک سے ایک، اللہ پاک نے سورہ الرحمن میں عجیب منظر کھینچا ہے کہ اس دن مجرموں سے پوچھا نہیں جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں، وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر ان کو ڈالا جائے گا۔ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کھولتے ہوئے پانی میں اور اس آگ سے گھبرا کر چھلانگ لگائیں گے پانی میں، اور وہ آگے کھول رہا ہوگا، وہاں سے پھر گھبرا کے ادھر آئیں گے، یہ بگائے گی 1 سیکنڈ میں 70 بار۔ کان شرہ مستطیرا، جب وہ ڈر گئے تو پھر اس کا علاج بھی کیا، جب اس دن کا یقین ہو گیا، اس لیے کہا وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ صرف ایمان سے گزارا نہیں ہوتا میرے بھائی، وہ تبھی انسان عمل کرتا ہے جب اس پر یقین ہو، اسی طرح یقین ہو جس طرح آپ کو یقین ہے کہ آپ پاکستان جائیں گے، حالانکہ یہ یقین اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہاں سے صندوق میں گئے ہیں، نہیں جا سکے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر اچھی چیز پاکستان بھیجیں، یہاں ہم گزارے والی کام چلاؤ چیزیں رکھتے ہیں،
ٹوٹی خراب ہو جائے تو ہم ٹھیک نہیں کرواتے کہ مالک کروائے گا، ہم کیوں 8-10 درہم خرچ کریں بھائی، یہ ہمارا گھر تھوڑی، ہم نے چلے جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے نشان پڑ گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر رونے لگ گئے، اللہ کے رسول بادشاہ تو موج کر رہے ہیں اللہ کے باغی، اور آپ حاشر دیکھیں۔ آپ نے فرمایا عمر انہوں نے دنیا لے لی، ہم نے آخرت لے لی، اس میں پچھتانے والی کیا بات ہے، ہمارا سودا ہی۔ میری حالت تو اس مسافر کی سی ہے، کعابری سبیرن، اس مسافر کسی ہے جو رستہ چل رہا ہے، درخت کی چھاؤں آئی ہے، درخت آیا، وہ تھوڑی دیر کے سستانے کے لیے بیٹھا ہے، پھر چل پڑا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیسے پاکستان بھیج دیں، یہاں نہ رکھیں، اچھے کمبل، اچھی بجلی والی چیزیں پاکستان بھیج دیتے ہیں۔ یہاں جوتے بھی ہم نے اور رنگ کے رکھے ہوتے ہیں، ایک چپ اور ہے، ایک اور ہے، کینچی چپل۔ مسجد میں عام طور پہ ہم اسی قسم کی پہن کے آتے ہیں کہ اٹھا کے نہ لے جائیں۔ میں بھی جب گھر سے جاتا ہوں ادھر سے لے کے آتا ہوں تو وہ گزارے معافی کی جوتی لے کے آتا ہوں۔ یہ بھی ایک وبا ہے۔ غالباً یوسفی نے کہا ہے کہ بعض لوگ اتنے مذہبی ہوتے ہیں کہ جوتی کے انتخاب کے لیے بھی مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ تو اگر اتنا بھی یقین ہو ہمیں آخرت پر جتنا پاکستان پر ہے یا انڈیا یا بنگلہ دیش پر ہے، یقین کریں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہم کوشش کریں کہ نکالیں آگے۔ اللہ پاک نے کہا انفقوا خیرا لانفسکم، اور کوئی اپنا بھی خیال کرو، سارا اولاد پر ہی خرچ کر دیا تم، اسی کی جاگیریں بنا رہے ہو، پھر وہاں لیٹ کے انتظار کرو گے کہ وہ صدقہ کرے، کیوں تیرے لیے صدقہ کرے، تو نے اپنے لیے خود نہیں کیا۔ وہ بھی اپنی اولاد پالیں گے۔ ایک باپ بیٹے کو سمجھا رہا تھا، بیٹا میں نے تمہارے لیے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ سنتا رہا چپ کر کے، ہمارے عزیز ہی تھے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا ابا اس کیڑی تساں اوپری گل کی تھی، آپ بھی اپنے بچے پال رہے تھے، ہم بھی اپنے بچے پال رہے ہیں، سمجھ لگی؟ آپ بھی بچے ہی پال رہے تھے نا، ہم بھی بچے پال رہے ہیں، کون سا جرم کر رہے ہیں؟ وہ تو خونی رشتے کی کشش تھی، آپ کے دل کا سکون تھا، ہمیں نہ کھلاتے آپ کے اپنے اندر لقمہ نہ جاتا، ہمیں نہ سلاتے آپ کو خود نیند نہ آتی۔ یہ دیتی ہے صلہ اولاد، رخ آگے کی طرف ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے ماں باپ کوئی نہیں تھے، اگر ہوتے تو شاید پیچھے بھی رخ ہوتا، ماں باپ کی طرف بھی کوئی سوچتا، آگے کی طرف اولاد کی طرف رخ۔ کان شرہ مستطیرا، تو پھر اس دن کی تیاری بھی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ یطعمون الطعام، پہلے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، یہاں کھانا ہے وہاں بھی کھانا ہے۔ اللہ پاک یہ جو نعمتیں گنواتے نا قرآن حکیم کے اندر، یہ لالچ نہیں دیتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ بھی لالچ دیتا ہے، اللہ بھی اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی استعمال کرتا ہے، یہ تو کوئی گل نہ ہوئی نا جی، یہ اسٹک اینڈ کیرٹ نہیں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے۔ یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی قصہ کہانی، کوئی خواب نہیں ہوگا، تم فزیکلی وہاں موجود ہوگے، نعمتوں کو بھی محسوس کرو گے اور ان کو انجوائے کرو گے جس طرح اس دنیا میں کر رہے ہو، اسی میموری کے ساتھ۔ یتعارفون بینہم، تم ایک دوسرے کو جانتے ہوگے، تمہیں پتا ہوگا یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ فلاں ہے، اس کے میں کھا گیا تھا، میرے فلاں کھا گیا تھا، اس کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، سب کو جانتے ہوگے، تم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوگے، اور بڑا پیارا منظر، فیصلے ہو رہے ہیں تو لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو رہیں گے، پھر بعد میں اکٹھا ہی جنت کا دروازہ ایک ہی دفعہ کھولا جائے گا اور وہ پھر ساری امتیں جنت میں جائیں گی۔ پہلے ایک لاؤنج ہوگا جہاں پہ ڈکلیئر ہونے کے بعد جنتی ان کو پھر آرام کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں آپ جاتے ہیں اور چیک ان ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو ٹرانزٹ لاؤنج میں چلے جاتے ہیں، وہاں دوسری فلائٹوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تھاد والے بھی ہوتے ہیں، فلاں بھی ہوتے ہیں، پی آئی اے والے بھی ہوتے ہیں، ایئر انڈیا والے بھی ہوتے ہیں، سب ڈھیر سارے ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے چیک ان ہو کے اس کے بعد اعلان ہوتا رہے گا، امتیں اپنے اپنے نبی کے ساتھ پھر جنت میں جاتی رہیں گی، جیسے فلائٹ کا اعلان ہوتا ہے مسافر فلاں دروازے سے چلیں، پروسیڈ ٹو دا ایئر کرافٹ، یہی ہوگا جنت میں۔ وہاں کا ڈائلاگ
کوئی چیز اللہ نے حجت کیے بغیر، قائم کیے بغیر چھوڑی نہیں. قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والا کہے گا انی کان علی قرین. قرین کہتے ہیں جو بالکل لنگوٹیا یار ہو، بہت عزیز ہو، جس طرح آپ کے آنکھ کا کرینہ ہے، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں. انی کان علی قرین یقول ائنک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون. میرا ایک یار تھا، کہتا تھا یار تو بھی پڑھا لکھا، تو بھی مان کے مولوی صاحب کے پیچھے لگ گئے، تو بھی یہ بات مان گیا ہے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، انا لمدینون، اور پھر ہمیں بدلہ دیا جائے گا اور بدلے لیے جائیں گے ہم سے. وہ ابھی یہیں تک بات کرے گا کہ آواز آئے گی. قال هل انتم مطلعون، آواز آئے گی. یہ جس بندے کی بات کر رہا ہے، ساتھ میں اگر تم ایک ویژول بھی دکھا دیا جائے اس بندے کا تو ذرا سٹوری مزیدار ہو جائے گی. هل انتم مطلعون، اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے، البث المباشر. فاطلع، کیمرہ شروع ہو جائے گا وہاں کا ویو دینے کے لیے موقع کا. فرآہ فی سواء الجحیم، اس بندے کو، عقل مند کو، وہ جو تھا جہنم کے درمیان اس کے وسط میں گوتے کھاتا ہوا دکھایا جائے گا. اب بے ساختہ وہ جو کہانی بندے نے شروع کی، وہ کہانی بھول ہی گیا، وہ تو اس کا حشر دے کے توبہ توبہ کرنا شروع ہو گیا. قال تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو مجھے برباد ہی کرنے لگا تھا. یعنی اس کا حشر دے کر جو اس پر خوف کی کیفیت طاری ہوئی ہے، یہ جو دیکھنا ہے نا، یہ سنے جیسا نہیں ہوتا. اللہ پاک نے خود موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، موسیٰ جلدی کیوں آ گئے؟ پہلے نکل آئے تھے اپنی قوم سے. دیکھ، اللہ نے اگر ٹائم رکھا تھا فکس کر کے تو کسی وجہ سے رکھا تھا. اس ٹائم پہ نکلتے تو ان کے ہوتے ہوئے وہ فتنہ سامری والا اٹھتا اور یہ دبا دیتے. یہ شوق میں پہلے نکل آئے. اللہ نے کہا موسیٰ پہلے کیوں آ گئے؟ کہنے لگے وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو اپنی قوم کو چھوڑ کے پہلے کیوں جلدی نکل آئے؟ قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، اللہ وہ میرے پیچھے پیچھے میں، ذرا جلدی آ گئے تو خوش ہو جائے. قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری، ہم نے تیری قوم کو آزمایا تھا تیرے بعد، یعنی وہ جو وقت تھا آزمائش کا، ہم نے جو اپوائنٹمنٹ رکھی تھی اس میں تجھ کو وہاں ہونا چاہیے تھا تاکہ تو اپنی قوم کی رہنمائی کر سکتا، لیکن تو پہلے نکلا ہے اور قوم گمراہ ہو گئی. سامری لے گئی وہ اغوا کر کے، تو شریعت کس کے لیے لینے آیا؟ وہ تو جا کے سجدے کر رہے ہیں اس کو. فرجع موسیٰ الی قومہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے. غصہ چڑھا ہوا تھا، تختیاں اٹھائی ہوئی تھی وہ شریعت والی. جب ان کو دیکھا سجدے میں پڑے ہوئے، القل الواح، تختیاں پھینک. اب غضب چڑھا. دیکھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو آنکھوں دیکھا ہوا کانوں سنے جیسا نہیں ہوتا. رب نے کہا اور موسیٰ کو اتنا غصہ نہیں چڑھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا سجدے میں تو غضب بھڑک گیا. وَأَخَذَ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کو پھر پکڑ لیا ان کے سر کے بالوں سے اور داڑھی سے اور کہا تو کہاں تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے جو ہی اس کو دیکھا جہنم میں، قال تاللہ ان کدت لتردین لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کا انعام نہ ہوتا تو میں آج تیرے ساتھ وہاں غوطے کھا رہا ہوتا، یہاں نہ بیٹھا ہوتا جنت کے لاؤنج میں. یہ ہے یقین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے تم دعوی ایمان تو کرتے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جب آپ جہنم کی باتیں کرتے ہیں نا، وہاں کے حقائق بتاتے ہیں تو ہم اس کا کھولنا، آگ کی وہ پھنکاریں سنتے ہیں، یوں لگتا ہے ہم سن رہے ہیں. اور اللہ کے رسول جب آپ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں ہمارے سامنے تو ہم پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کے اندر ہیں، گویا آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بس اسی کا نام ایمان. یہ ہے یقین اصل، کہ آنکھوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اعتبار ہو، آنکھ پھر دھوکہ دے جاتی ہے.
اللہ کے رسول دھوکہ نہیں دیتے، قسم کھا کر کہتے نہیں۔ 80 قسمیں کھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ دور نبوت میں، ان میں سے 3 قسمیں اللہ کے کہنے پر کھائی ہیں جو قرآن میں کوٹ ہے۔ تو آخرت کی تیاری کرتے کیا کرتے ہیں؟ پہلے کھانے کا بندوبست، یطعمون الطعام علی حبہ، اس اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے، یتیمن علی حب مسکینا و یتیمن و اسیر۔ مسکین جو ہینڈ ٹو ماؤتھ، فقیر اور مسکین، فقراء اور مساکین۔ فقیر وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، مسکین وہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کی تنخواہ اتنی ہے، یہ نہیں دیکھتے اس کا خرچہ کتنا ہے۔ اور اسیر قیدی ہے، کچھ جرم کیا ہوگا تو قیدی ہے نا، لیکن جرم کا حساب لینا تمہارے ذمہ نہیں کہ جی بھوکا مرے مجرم ہے، کہا نہیں اس کو روٹی دو، میں اس کا رب، اس کی کفالت، جب تک اس کی سانس میں سانس ہے میری ذمہ داری ہے، دو اس کو اچھا ہے یا برا، نیکیاں مت گنو لوگوں کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔